متوجہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی تخریج کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور حکم الہی پر عمل کے معاملے میں زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل لوگ کریں، اس مسئلے میں سب سے زیادہ سختی برتنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ باحیا، ترجمہ کریں سب سے زیادہ باحیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، اور ان میں حلال و حرام کے سب سے بڑے جانکار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، اور علم فرائض کے سب سے بڑے ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، اور ان میں سب سے اچھے قاری قرآن حضرت ابی بن کعب ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اور ہر امت کا ایک امین ہے، یہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وہ امین و هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس تفصیلی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد صحابہ کی امتیازی خوبیوں کا ذکر فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ممتاز ترین خوبی، ایک ممتاز وصف امت پر مہربان ہونے، وہ آپ نے ذکر فرمائی۔ دوسری روایت میں جس کی تقریر ابو یعلا نے کی اور آخری راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں اتنا اور اضافہ ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور ان کے مقدمات کو سب سے زیادہ فیصل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ مقدمہ دیکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند الفردوس میں دارمی نے شداد بن اوس کی حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں اتنا اور اضافہ ہے وَأَبُو ذَرٍّ أَزْهَدُ أُمَّتِي وَأَصْدَقُهَا، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو میری امت میں سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے راستگو، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعبد امتی واتقاها، میری امت میں سب سے بڑے عبادت گزار اور متقی، ان حضرات کی امتیازی خوبیاں ذکر فرمائی۔ ومعاویۃ ابی سفیان احلم امتی واجودها، میری امت کے سب سے بڑے گفتگوار اور سب سے بڑے سخی۔ اب ان میں ازہد، اصدق اور اتقا، اعبد، احلم، اجود کا ذکر ہوا، تو شبہات پیدا ہوتے ہیں، شبہات کا آگے جواب دیتے ہیں۔ وقت سئلہ شیخنا العلامہ کافی عن هذه التفصیلات یا تفضیلات، دونوں ہم سمجھتے ہیں، ان ممتاز ترین خوبیوں کے بارے میں جب ہمارے شیخ علامہ کافی سے پوچھا گیا کہ حل تفضیل السابق، کیا یہ تفضیلات ماقبل کی تفضیل کے منافی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی منافات نہیں، یعنی صحابہ کرام کو جو کلی طور پر فضیلتیں حاصل ہیں، یہ ممتاز ترین جزوی فضیلتوں کا جو ذکر ہوا ہے، کیا ان میں اور ان میں کوئی منافات ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کوئی منافات نہیں، جزوی فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں اور کلی فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان میں اور ان میں کوئی منافات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر
آپ ہوں اور آپ کا کوئی شیخ ہو، تو کلی فضیلت تو بہرحال شیخ کو حاصل ہوتی ہے شیخ ہونے کی حیثیت سے، لیکن جزوی فضیلت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کی تحریر آپ کے شیخ کی تحریر سے بہت عمدہ ہو، آپ کی زبان میں جو طلاقت ہے وہ آپ کے شیخ کی زبان کی طلاقت سے بہت اونچی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ شیخ ہے اور آپ ہیں، گرو گرو ہے اور چیلا چیلا ہے۔ گرو کو یقیناً کلی فضیلت والا مانا جائے گا، اور جو شاگردان ہیں انہیں ان کے اندر جزوی فضیلت ہے تو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں حوصلہ افزائی ہی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جزوی فضیلتوں کا یہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ایک فصل ہے جس میں قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ یہ قرآن مقدس کی وہ کون سی آیتیں ہیں جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف مملکہ کو اللہ نے بیان فرمایا، یا ان کی شان میں کون سی آیتیں نازل ہوئی۔ فصل فیما انزل من الآیات فی مدحہ اور تصدیقہ اور امر بشانہ، یہ فصل ہے ان آیتوں کے بارے میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستائش میں اتری، یا آپ کی تصدیق میں اتری، یا آپ کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے۔ مصنف فرماتے ہیں اعلم انی رأیت لبعضهم کتابا فی اسماء من نزل فیہ القرآن غیر محرر ولا مستوعب، کہتے ہیں کہ میں نے بعض علماء کی ایسی کتابیں دیکھی ہیں جو ان لوگوں کے اسماء کے بارے میں، ان لوگوں کے حوالے سے نامزد ہیں جن کے بارے میں قرآن اترا، یعنی قرآن جن کی شان میں نازل ہوا، ان شان والے لوگوں کی تفسیر پر مشتمل، تذکرے پر مشتمل جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں، میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں غیر محرر ولا مستوعب، لیکن وہ بہت جامع نہیں اور بہت احاطہ کرنے والی نہیں۔ وقد الفت فی ذلک کتاب حافظ مستوعب و محرر، اور میں نے اس موضوع پر ایک جامع کتاب لکھی ہے، کامل کتاب لکھی ہے، اچھی کتاب لکھی ہے، اور میں اس کتاب کے مختلف مضمون کی تلخیص آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو متعلق ہیں ویسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس میں آیت کریمہ کے دو حصے مان لیں کہ ثانی اثنین میں وہ ثانی قول، اور فانزل اللہ سکینتہ علیہ میں ہاں ضمیر کا مرجع قول، یہ دونوں چیزیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان صاحب المذکور ابو بکر، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مقدس میں وہ جو ثانی اثنین کا ذکر ہے، وہ ثانی اثنین میں وہ ثانی کون ہے؟ وہ صاحب مذکور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وسیاتی فی اثر عنہ، اور اس موضوع پر ایک اثر بھی وہ آگے تشریف لائے گا۔ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں اللہ عز و جل کے قول فانزل اللہ سکینتہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا، اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرمائی، جس سے انہیں اطمینان قلب ہوا، اور دل کے اندر جو بے چینی سی وہ محسوس کر رہے تھے اس سکینے کے فیضان سے اس بے چینی کا ازالہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان قلب کی دولت عطا فرمائی اور ان کے دل کی بے چینی کا ازالہ فرما دیا۔ اس دل کے اندر بے چینی تھی اور اس دل کو سکینہ کی دولت عطا فرمائی، یہ دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی یہ کیفیت تھی ہی نہیں۔ لازماً مانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غار میں، انہیں یہ دل کی بے چینی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنی کی بے چینی کو دور فرما دیا، ان میں اطمینان قلب کی دولت عطا فرما دی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اطمینان قلب تھا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ آپ مطمئن تھے، اپنے حال پر مطمئن تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو لے کر بے چین تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کو پتہ چل جائے
اور ایک فطری محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بے چین ہوا جائے، بے چین ہوا جائے۔ بے چین ایک فکر کو کہتے ہیں، بعض لوگ ہر بے چینی کو قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ ہر ٹینشن غلط نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ٹینشن نہیں لیتے تو آپ زندگی کے بہت سے اہم کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کا ٹینشن ہی ہے جس نے آپ کو نیند سے اٹھایا اور پھر اس کے بعد آپ کے چہرے دھلائے، دھلانے کے بعد آپ کو لباس پہنایا، پھر اس کے بعد کلاس روم میں وقت پر پہنچایا۔ اور جنہیں اس طرح کا ٹینشن نہیں ہوتا وہ ابھی بھی جس طرح استراحت پر خواب خرگوش کا مزہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، طمانینت قلبی کی دولت انہیں عطا فرمائی، یعنی ان کے دل پر ایک ایسی بارش اتاری جس بارش میں نمو موجود تھی، اطمینان تھی، اور وہ اختلاط جو ان کے دل میں موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول کے دل کی نہیں تھی۔ لازماً علیہ محاذ میر کا مرجع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علیہ محاذ میر کا مرجع علی ابی بکر، کیوں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تزل السکینۃ علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکینہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کے دل کا جو سکینہ تھا، ان کے دل کا جو اطمینان تھا، وہ تو کبھی ظاہر ہوا ہی نہیں۔ لہذا اس میں اس دل کی بات ہو رہی ہے جس دل میں کسی طرح کی بے چینی محسوس ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اس بے چینی کا ازالہ فرمایا، اور اللہ کے رسول کے اس جملے کی برکتیں بھی انہیں حاصل ہوئی جس جملے کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں ان ابا بکر اشترى بلالا من امیہ بن خلف و ابی بن خلف ببردۃ وعشر اواقب فاعتقه للہ فانزل اللہ واللیل اذا یغشی الی قوله ان سعیکم لشتیٰ۔ تو سعی ابی بکر و امیہ و ابی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف اور عبید بن خلف سے خرید لیا، ایک چادر کے بدلے میں اور 10 اوقیہ کے بدلے میں۔ اوقیہ سے اباق کرنسی ہے، اس کے بدلے میں تو اللہ کے رضا کے لیے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ 200 گرام کا ایک اوقیہ ہوتا ہے، یہ اوقیہ سونے کا ہوتا ہے، 10 اوقیہ کے بدلے میں اب 200 گرام کا ایک ہو گیا، تو 10 کتنے کا ہو گیا؟ 2000۔ تو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس کے حق میں، اور اس میں ہر ایک کی اپنی کوششوں کی کا ذکر کیا گیا۔ کوشش جس نے جس طرح کی کوشش کی، اس نے بیچنے کی کوشش کی، انہوں نے بیچنے کی کوشش کی، اس کوشش کا ذکر ہے، اور انہوں نے بیچا کس لیے کہ انہیں پیسے ملے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اس لیے کہ ان سے کام لینا تھا، ان کی آزادی کی نیت سے انہیں خریدا۔ تو ان سعیکم لشتیٰ، کہ تم لوگوں کی کوششیں بالکل مختلف ہیں۔ تو اس میں جن کوششوں کا ذکر ہوا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے، اور امیہ اور عبید کی۔ ابن جریر عامر بن عبداللہ بن زبیر سے راوی ہیں اور تخریج کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعتق علی الاسلام بمکہ، مکہ میں رہتے ہوئے اسلام کی بنیاد پر غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اسلام لاؤ آزادی پاؤ، اسلام لاؤ آزادی پاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو فقط آزادی کے لیے سے نہیں، غور کرو اسلام میں، اور اس کے بعد آزادی کا پروانہ لو۔ تو آزاد کن کو کرتے تھے؟ اگر آزاد کرنا یا خریدنا کسی احسان کی بنیاد پر ہوتا، اس سے پہلے ان پر صدیق اکبر پر کسی نے احسان کیا ہو تو انہیں آزاد خرید کر آزاد کر دے تو اس احسان کا بدلہ ہو جائے، یا بعد میں کسی احسان کی آرزو ہو، ایک ہے پہلے اس سے کیا ہوا کوئی احسان ہے اور خرید کر اس احسان کو چکانا ہے، چکتا کرنا ہے، اور دوسری منشا، دوسرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ پر اس لیے آج احسان کر رہے ہیں کہ کل آپ ہم پر احسان کر سکیں۔
لیکن ہم آپ کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں اس برتاؤ میں کل کے احسان کا کوئی خیال ہی نہ ہو، کیونکہ آپ اس لائق نہیں کہ کل ہم پر کوئی احسان کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ مکہ میں موجود تھے تو اسلام کی بنیاد پر وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ تو فکانہ یوتق عجائز و نساء اذا اسلمنا، جب اسلام لائیں بوڑھے اور عورتیں، مطلق مردوں میں بوڑھے اور عورتوں میں مطلق عورتیں، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو، اگر اسلام لائیں تو وہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے والد گرامی نے کہا، بیٹا اراکا تطیقو اناسا ضعافا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم بڑے کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کرو، یہ بوڑھے تمہارے کبھی کسی کام نہیں آئیں گے، یہ عورتیں کبھی تمہاری دستگیری نہیں کر سکتی، مدد نہیں کر سکتی، کوئی احسان نہیں کر سکتی۔ فلو انکا تطیقو رجالا جلدا یقومون معک ویمنعون ویدفعون عنک، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کچھ طاقتور مجلد لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، قوی ترین لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ کل ہو کر تیرے ساتھ کھڑے ہو کر تیرا دفاع کرتے، تیری جانب آنے والی مشکلات کو دور کرتے، تیرا دفاع کرتے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ابو جان میں اللہ کی مرضی کے لیے ایسا کر رہا ہوں، انا اريد ما عند اللہ، میں اللہ کی مرضی کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ایسا میرا ارادہ نہیں کل ہو کر میں ان سے کسی احسان کا بدلہ حاصل کر سکوں، میرا انہیں آزاد کرنا یہ اللہ کی مرضی کے لیے ہے۔ اب یہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ فحدثني بعض اہل بیت ان هذه الآیہ نزلت فیہ، تو میرے یہ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے کچھ گھر والوں نے یہ بتایا کہ یہ آیت کریمہ جس میں نوازش کرنے کی بات ہے، فاما من اعطى واتقى، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی میں اتری ہے کہ ان کے اندر نوازش کا مادہ بہت زیادہ تھا، یہ بہت زیادہ اکرم تھے، بہت زیادہ اخشا تھے، بہت زیادہ اجود تھے، اس دنیا بہت زیادہ اتقا تھے۔ تو اس کی وضاحت اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جسے اتقا اور اعطا قرار دیا گیا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ابن ابی حاتم اور طبرانی عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ایسے لوگوں کو آزاد کیا جنہیں راہ خدا میں سخت ترین اذیتیں دی جا رہی تھیں، یعذبوا فی اللہ، راہ خدا میں جنہیں سخت ترین اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور انہی کے حوالے سے جب انہوں نے یہ بڑے کام کیے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری، جس میں ذکر کیا گیا کہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ جو اتقا ہیں۔ بزار عبداللہ ابن زبیر سے تخریج کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا، کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا خرید کر اور بہت بڑی قیمت چکائی، ان کی مانگ کے مطابق ہوا رہا، بہت بڑی قیمت چکائی۔ تو مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے بلال حبشی نے کوئی بہت بڑا احسان ان پر کیا تھا کہ آج اس احسان کے بدلے کا موقع آیا تو انہوں نے بہت قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کو یہ اس الزام کا جواب دینے کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری، ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی احسان تھا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، ایسا نہیں۔ ان کا ان پر یعنی بلال حبشی کا حضرت صدیق اکبر پر پہلے سے کوئی احسان نہیں تھا، وہ خرید کر آزاد کرنا اسی احسان کا بدلہ دینے کی کوشش ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں آواز نہیں آئے گی تو کام ہم پر دھواں جو ہے وہ مان لیا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں کہ بیان فرماتی ہیں ان ابا بکر لم یکن یحنس فی یمین حتی انزل اللہ کفارۃ الیمین، اس آیت کریمہ کی نزول سے پہلے کبھی بھی کسی یمین میں آپ کو حانس ہونے کا موقع نہ ملا، مطلب جب بھی کوئی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو آپ نے پورا ہی کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ نے کوئی قسم کھائی ہو اور اس قسم کو آپ نے پورا نہ کیا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بزار اور ابن عساکر حسین بن صفوان سے روایت کرتے ہیں وکانت لہو صحبہ قال، اور یہ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، کون ساتھ تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ذکر فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ موجود رہے ہوں گے تو یہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی والذی جاء بالحق محمد وصدق به ابو بکر الصدیق قال ابن عساکر هكذا الروایہ بالحق ولعلها قراءۃ لعلی، ٹھیک ہے نا، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصل میں مضمون یوں ہے کہ ایک قسم کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہوا اور اس قسم میں اس طرح کے جملے نکلے تو اللہ رب العزت نے اس کے مطابق آیت کریمہ نازل فرمائی کہ والذی جاء بالحق، والذی جاء بالحق میں والذی جاء سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور وصدق به سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی مراد۔ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وشاملهم فی الامر، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ کریں، تو بیان فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ آپ بطور خاص، جیسا کہ ماقبل میں گزرا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اس کی سواب رائے کروں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن ابی حاتم عن ابن شوذب روایت کرتے ہیں کہ نزلت ولمن خاف مقام ربہ جنتان فی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خوف رکھنے والوں کے لیے اس کے رب کے پاس دو باغات ہیں۔ طبرانی اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وصالح المؤمنین، جو اللہ کے ایک قول کا حصہ ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک بڑی نفیس روایت حضرت عبداللہ بن ابی حمید اپنی تفسیر میں مجاہد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اشرکنا فیہ، کہ جب یہ آیت کریمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب بھی آپ پر کوئی خیر اتارا تو ہمیں بھی خیر کی چادر اڑائی، ہمیں اس خیر میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور یہاں ایسا کچھ ہمارے بارے میں نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اس کے فرشتوں کا جو جنود ہے، جو کرم نوازیاں ہیں، وہ اس کرم نوازیوں میں فقط آپ کا ذکر جمیل موجود ہے، ہم غائب ہیں۔ صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا النبی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا تو فنزل آیت هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، صاف وضاحت کے ساتھ پھر شرکت ہوئی کہ وہ وہی ذات ہے جو آپ پر بھی کرم کی بارش نازل فرماتی ہے، آپ لوگوں پر بھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں میں صحابہ شامل ہو گئے۔ ابن عساکر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں کہ آیت کریمہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے جو بھائی ہیں ان کے دلوں سے اللہ نے فرماتا ہے کہ ہم نے تمام تر کینے ختم فرما دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے آپس میں کوئی کینہ تھا ہی نہیں،
ٹھیک ہے نا، اور جو معمولی سی رنجشیں تھیں وہ کرم الہی سے ختم ہو گئیں. تو یہ دنیا والے کس خانے میں ہیں اور کیا انہیں حق ہے کہ ان کے درمیان کسی طرح کی رنجش کا وہ ذکر کریں اور ان کے مابین منافرت کا ماحول پیدا کریں. ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفریح کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. یہاں تک کی جو آیت کریمہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. ابن عساکر ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ عَاقَبَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی ذات کے حوالے سے سرزنش فرمائی سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمُعَاتَبَةِ آپ صاف باہر ہیں معاتبہ سے، کسی طرح کے عتاب سے، کسی طرح کی سرزنش سے، کسی بھی معاملے میں کسی طرح کی سرزنش کا موقع آپ نے نہ دیا کہ آپ کو کچھ بھی چھوٹی موٹی ہی ڈانٹ پلائی جائے، ایسا کوئی موقع آپ نے نہ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. یہ وہ تمام آیات کا ذکر ہے جن آیات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان، آپ کی مدح و ستائش یا آپ کے کارناموں کی تحسین کے طور پر اللہ کی جانب سے آیتیں اتری. آپ کی گزارش پر اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف و تحسین ارشاد فرمائی.